اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل اور میرا نام ہے وکاس۔ آج آپ کے سامنے میں ایک نیا لیکچر سیکنڈ ایئر کا چیپٹر 4 سے لے کے آیا ہوں۔ لیکچر کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل سے جڑی ہر ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو اس کی ایک نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اناملیز ان ڈیٹا بیس۔ سوال سب سے پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اناملیز ہوتی کیا ہیں؟ واٹ آر اناملیز ان ڈیٹا بیس؟ تو اناملیز آپ کہہ سکتے ہیں کچھ پرابلمز، کچھ ایررز جو کہ ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کیونکہ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں ہم، تو ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیبلز کی فارم میں۔ جی ہاں، کس کی فارم میں؟ ٹیبلز کی فارم میں۔ اب آپ لوگ جب ٹیبل کے اندر ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں، ڈیٹا موڈیفائی کرتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں اور یا ڈیٹا آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں، تو ان آپریشنز کے دوران آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لائک ڈیورنگ انسرٹنگ دی ڈیٹا ان ٹیبل اور ڈیورنگ انسرٹنگ اے ریکارڈ ان اے ٹیبل، تو کوئی ایرر آ سکتا ہے، کوئی ڈپلیکیشن آ سکتی ہے۔ اسی طرح ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے سے کچھ ریکارڈز کے اندر ڈیٹا ڈیلیشن، ریکارڈ کا ڈیلیٹ کرنے سے کوئی اثر پڑ سکتا ہے، اور اسی طرح کسی ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنا، موڈیفائی کرنے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیبل کے اندر پرابلمس ارائز ہو سکتی ہیں۔ تو ان ساری پرابلمس کو ہی ایک نام دیا گیا ہے ڈیٹا بیس کے اندر، دیٹ از نون ایز database anomalies. Anomalies are actually problems in the relation that is present in the database. کیونکہ ڈیٹا بیس کے اندر ایک سے زیادہ ٹیبلز آپ بنا سکتے ہیں اپنی ضرورت، اپنی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اناملی 3 طرح کی ہوتی ہیں: انسرشن اناملی، ڈیلیشن اناملی اینڈ موڈیفیکیشن اناملی۔ یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے، اور اسی آگے لیکچرز کے دوران اس کا اگلا جو لیکچر ہوگا تو جب ہم فرسٹ یا سیکنڈ اور تھرڈ نارمل فارم کو پرفارم کریں گے، کیونکہ یہ سیکنڈ ایئر تک آپ کا جو بیسک کورس ہے کمپیوٹر کا، اس کے اندر تھرڈ نارمل فارم تک آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے جو ہائر نارمل فارمز ہوتی ہیں وہ آپ کے اس سلیبس میں نہیں ہیں، وہ ہائر لیول پہ ہیں، تو لیکن جو ہم پہلی 3 نارمل فارمز ہوں گی ان کو لازمی ڈسکس کریں گے 1 بائی 1 انشاءاللہ۔ اب یہ جو اناملیز ہیں، ان پرابلمس کا حل ہمیں چاہیے۔ ان پرابلمس کا حل تھا نارملائزیشن۔ جی ہاں، ایک پروسیس جو ڈیٹا بیس کے اندر ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دیٹ از نون ایز نارملائزیشن۔ What is meant by normalization and how we can achieve target, or how we can achieve problems satisfaction according to this method. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو نارملائزیشن کے بارے میں بتا دوں۔ It is a process of producing simpler and reliable database structure. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ کو پرابلمس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جی ہاں، جتنی بھی پرابلمس میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، انسرشن ہو، ڈیلیشن ہو، موڈیفیکیشن ہو، ان تمام پرابلمس سے نارملائزیشن آپ کو دور لے کے چلی جاتی ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں دور لے کے جانے سے مراد کہ ان سے آپ کی جان چھٹ جاتی ہے، پرابلمس سالو کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نارملائزیشن میں کرنا کیا ہوگا؟ بیسیکلی نارملائزیشن کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک آپ کے سامنے ڈائیگرام مختصر سی لکھ یہاں پہ بنائی ہے، جو کہ آپ کی بک میں بھی موجود ہے۔ یہ آپ کو سٹیجز نظر آ رہے ہیں۔ نارملائزیشن بیسیکلی اس کے اندر مختلف سٹیجز ہیں۔
مختلف سٹیجز کی بنیاد پر آپ سٹیپ بائی سٹیپ پرفارم کریں گے اور آپ ٹیبل کو اس نارمل فارم میں لے جائیں گے. ان سٹیجز کو ہم نارمل فارمز کہتے ہیں. فرسٹ نارمل فارم، سیکنڈ نارمل فارم، تھرڈ نارمل فارم، ہائر بھی ہوتی ہیں، فورتھ ففتھ بوائز کوڈ ہائر لیول پہ بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ کا سلیبس کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں 3 نارمل فارمز تک محدود ہے. تو یہ جو سٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ نارمل فارم، سیکنڈ، تھرڈ، یہ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں، میرا لیفٹ آپ کا رائٹ، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ اوول شیپ میں اوپر اس کے اوپر ہیڈنگ ہے ایکشنز. ایکشنز سے مراد کہ ہمیں کیا اسٹیپ کرنا پڑے گا، کیا آپریشن پرفارم کرنا پڑے گا جس کی بنیاد پر ہم دیٹ نارمل فارم میں جائیں گے. اب آپ کہیں گے دیٹ سے مراد مطلب جو بھی آپ کی فرسٹ نارمل فارم ہوگی، سیکنڈ ہوگی، تھرڈ ہوگی، جو بھی. تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ریکٹینگل میں لکھا ہوا آ رہا ہے ان نارملائزڈ. ان نارملائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا ٹیبل دیا جائے گا جس میں کوئی ایررز ہوں گے، کچھ پرابلمس ہوں گی. ان نارملائزڈ ایرر والا ٹیبل. پھر اس میں اس ٹیبل کو اگر آپ فرسٹ نارمل فارم میں لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ کو اس ٹیبل میں سے ریپیٹنگ گروپ ختم کرنا ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے آنے والے لیکچرز کے اندر انشاءاللہ جلد فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ نارمل فارم کے بارے میں بتاؤں گا، ان وچ آئی ول ڈسکس اباؤٹ ریپیٹنگ گروپ. ٹھیک ہے، جتنے بھی ایکشنز ہیں. پھر اگر آپ فرسٹ نارمل فارم میں ہیں اور آپ سیکنڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پارشل ڈپینڈنسی ریموو کرنی پڑے گی. اگین کہ پارشل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے آنے والے لیکچر میں اس کے بارے میں پہلے بتایا جائے گا اور پھر آپ کو سیکنڈ نارمل فارم کے بارے میں بتایا جائے گا. اسی طرح سیکنڈ نارمل فارم سے آپ نے تھرڈ نارمل فارم میں جانا ہے. اگین ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی آپ کو پرفارم کرنی پڑے گی، مطلب اس کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. یہ بھی انشاءاللہ آگے آنے والے لیکچرز میں آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی ڈیٹیل. پھر آگے ہائر نارمل فارمز بھی ہوتی ہیں، وہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، پہلے 2 دفعہ بتا چکا ہوں. اب اسٹوڈنٹ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان نارملائز ٹیبل سے ہم فرسٹ میں جا رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی ایسا ٹیبل دیا جائے جو ان نارملائزڈ ہو اور اسے ہم نے تھرڈ نارمل فارم میں کرنا ہو، تو کیا ہمیں فرسٹ، سیکنڈ نارمل فارم میں سے گزرنا پڑے گا؟ تو اس کا آنسر ہے بالکل جی. آپ کو پہلے فرسٹ نارمل فارم پرفارم کرنا پڑے گا، پھر سیکنڈ نارمل فارم پرفارم کرنا پڑے گا اور پھر جا کے آپ تھرڈ نارمل فارم میں جائیں گے. آپ ڈائریکٹلی ایک اسپیسیفک نارمل فارم میں نہیں جا سکتے. یہ پراپر ایک سٹیجز ہوتی ہیں، ان سٹیجز کو عبور کرتے ہوئے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ ہماری ہے تھرڈ نارمل فارم. تو یہ تھا جی آج کا ایک مختصر سا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر پرووائڈ کر دیے جائیں گے. ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، اور چینل کو اگین اگر آپ آئے ہیں نیو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.